نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے ہیں۔ عاشق مدینہ مجدد اعظم دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی طرح کے فتنے پیدا ہو چکے تھے۔ کچھ فتنے کھلے ہوئے تھے اور کچھ فتنے اسلامی لباس میں تھے۔ وہ شہد دکھاتے تھے اور زہر پلاتے تھے۔ اس دور میں محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر مختلف انداز سے حملے کیے جا رہے تھے، جن کا مقصد یہ تھا کہ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کم کر دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام بشر ثابت کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی تھی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی، کبھی بارگاہ عزتی میں آپ کی وجاہت و عظمت پر پردہ ڈال کر شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جا رہا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر شیطان کے علم کی برتری ثابت کرنے کی مذموم جسارت کی جا رہی تھی۔ اور حد تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے سے امکان کذب، یعنی اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، ایسے گندے اور ناپاک عقیدے پھیلائے جا رہے تھے۔ مسلمان طرح طرح کے وہم و شک میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایسے فتنوں اور گندے ماحول میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بن کر ایمان و اسلام کے تحفظ کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ولایت سے اور اپنے مرشدان اعظام کی دعاؤں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سے زائد علوم و فنون پر کامل ملکہ حاصل تھا، اور آپ نے ایمان و اسلام اور مسلمانوں کے سچے عقیدے کی حفاظت کی خاطر 1000 سے زیادہ تقریباً 1400 کتابیں تحریر فرمائی۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اے امام احمد رضا، تمہاری تربت پر شام و سحر رحمت و نور کا ساون برسے، تمہارے قلم کی روشنائی نے شہیدوں کے لہو کی طرح باغ اسلام کو ہرا بھرا بنا دیا۔ تم نے بدعقیدگی کے آندھیوں کے مقابلے میں عشق کا چراغ جلایا اور زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام و ایمان کی بقا کے لیے وقف کر دیا۔ اے اہل سنت کے محسن، تم نے حق و باطل کے درمیان اتنی واضح اور ظاہر لکیر نہ کھینچ دی ہوتی تو آج بدعقیدگی اور گمراہی کے امنڈتے ہوئے خطرناک سیلاب میں مومنوں اور مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ کیا معلوم ہم اہل سنت کس ضلالت و بدعقیدگی اور جہنمی راہ پر بھٹکتے ہوتے۔ ہمارا دین و ایمان آپ کا مرہون منت ہے۔ جو دین ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ عطائے رسول حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس دین کی حفاظت و
सियानत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने की है। ए अहले सुन्नत के इमाम, अल्लाह तबारक व ताला आपके ख्वाबगाह को रहमतों के फूल से भर दे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ए अमीर कारवां तुझ पर। सही हदीस शरीफ में हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, कि हर सदी के खत्म पर इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला एक मुजद्दिद जरूर भेजेगा जो उम्मत के लिए उसका दीन ताज़ा कर दे। मशहूर आलिम बाअमल हजरत मौलाना शाह बदरुद्दीन अहमद कादरी रज़वी रदी अल्लाह ताला तहरीर फरमाते हैं, इस्लामी बोली में मुजद्दिद उसे कहते हैं जो उम्मत को भूले हुए अहकाम शरइया याद दिलाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुर्दा सुन्नतों को जिंदा फरमा दे, फिक़्ह कलाम के उलझे हुए मारकतुल आरा मसाइल को सुलझा दे, अपनी आलिमाना सुतूत के जरिए आलाए कलिमतुल हक फरमाकर बातिल और अहले बातिल की झूठी शौकत को मिटा दे। हदीस शरीफ की रहनुमाई के मुताबिक जब हम 14वीं सदी पर निगाह डालते हैं तो हमें एक ऐसा मुजद्दिद नजर आता है जो 14वीं चांद की तरह अपनी शान मुजद्दिदियत में दरख्शा और ताबा है। फजलो कमाल के साथ एक इल्म में अल्लाह रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन के इस मुजद्दिद को वो बुलंद मर्तबा अता फरमाया जिसके सामने अरब व अजम के हिल्लो हरम के बड़े बड़े उलमा ने सरे नियाज खम किए, जिसके इल्मी दबदबे से एशिया के फलासिफा लरसते रहे। उस अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद का प्यारा नाम अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद रजा है, जो इस्लामी दुनिया में आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी के नाम से मशहूर है रदी अल्लाह ताला। ऐ इमाम अहले सुन्नत ताजदार इल्म फन खूब की तजदीद मिल्लत तुम पे ए शेरो चमन। आला हजरत इमाम अहमद रजा के खानदान का मुख्तसर खाका। आला हजरत इमाम अहमद रजा बिन हजरत मौलाना नकी अली खां बिन मौलाना रजा अली खां बिन मौलाना हाफिज काजिम अली खां बिन मौलाना शाह मोहम्मद आजम खां बिन हजरत मोहम्मद सआदत यार खां बिन हजरत मोहम्मद सईदुल्लाह खां रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। हजरत मोहम्मद सईदुल्लाह खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह कंधार मुल्क अफगानिस्तान के बाअज़मत कबीले बड़हेज के पठान थे। हुकूमत मुगलिया के जमाने में लाहौर तशरीफ लाए और मुअज़्ज़ज़ ओहदों पर फायज रहे। लाहौर का शीश महल आपके जागीर था। फिर लाहौर से दिल्ली तशरीफ लाए, उस वक्त आप शीश हजारी ओहदे पर फायज थे। दरबार शाही से आपको शुजाअत जंग का खिताब मिला। हजरत मोहम्मद सआदत यार खां अलैहि रहमा को हुकूमत मुगलिया ने एक जंगी महम सर करने के लिए रोहेल खंड भेजा। फतहयाबी के बाद फरमाने शाही पहुंचा कि आपको उस इलाके का सूबादार बनाया गया है, लेकिन उस वक्त आप बिस्तरे विसाल पर थे और सफर आखिरत की तैयारी फरमा रहे थे। हजरत मौलाना मोहम्मद आजम खां अलैहि रहमतु व रिजवान बरेली तशरीफ फरमा हुए। कुछ दिन हुकूमत के ओहदे वजारत पर फायज रहे, फिर उमूर सल्तनत से बिल्कुल अलग होकर इबादत और रियाजत में मशगूल रहने लगे। आप तर्के दुनिया फरमा कर शहर बरेली के मोहल्ला मेमारान में अकामत इख्तियार फरमाई। वही आपका मज़ार पाक भी है। हजरत मौलाना मोहम्मद आजम खां अलैहि रहमतु व रिजवान का शुमार साहिब करामत औलिया में है। हजरत मौलाना हाफिज काजिम अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहर बदायूं के तहसीलदार थे। उस जमाने में ये ओहदा आजकल के DM के मनसब का कायम मकाम था। 200 सवारों की बटालियन आपकी खिदमत में रहा करती थी। आपको 8 गांव जागीर में मिले थे। कुतुबुल वक्त हजरत मौलाना शाह रजा अली खां रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने जमाने के बेमिसल आलिम और वली कामिल गुजरे हैं। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान में हजरत मौलाना रजा अली खां रदी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त से हुक्मरानी का रंग खत्म होकर फकीरी व दरवेशी का रंग गालिब आ गया, वरना आपसे पहले बुजुर्गों का ये आलम था कि शुरू में उमूर सल्तनत के ओहदों पर फायज रहते, फिर आखिर में उससे अलग होकर इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाते। लेकिन ये सिलसिला कुतुबुल वक्त हजरत मौलाना शाह
شاہ رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ختم ہو گیا، چنانچہ آپ نے دنیاوی حکومت کا کوئی عہدہ اختیار نہ فرمایا اور ابتدا ہی سے زہد و تقوی اور فقر و تصوف کی زندگی گزاری۔ آپ کی ذات گرامی سے بہت سی کرامتیں ظہور میں آئی ہیں۔ حضرت مولانا شاہ نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد شاہ رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علوم ظاہری و باطنی حاصل کیے۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم، بے مثل مناظر اور بے نظیر مصنف گزرے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوب خدا حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی و خدمت اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر غلظت و شدت کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ حضرات محترم، مذکورہ خاندانی حالات سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہوتا ہے کہ مجدد اعظم امام احمد رضا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد میں اکثر عالم و فاضل، حافظ و قاری، مفتی و محدث، ولی و کتب تھے۔ تو اس حقیقت کے بعد یہ کہنا وجہ ہوگا کہ مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی عالم و فاضل، مفتی و محدث، ولی و کتب تھے۔ اعلی حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی بروز شنبہ ظہر کے وقت شہر بریلی شریف محلہ جسولی میں ہوئی۔ پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار ہے۔ جد امجد مولانا رضا علی خان نے آپ کا اسم شریف احمد رضا رکھا۔ خود اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ولادت کی سن ہجری اس آیت کریمہ سے نکالا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ سبحان اللہ، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا، ان سے بیزار ہو کر تنکا توڑ الگ رہے گا، اس سے میل جول دوستی نہ رکھے گا، تو اس کے لیے وعدہ الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان نقش فرما دے گا اور اس کو اپنی مدد خاص سے نوازے گا۔ اپنے اور غیر سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی خدا و رسول کے مخالفوں اور دشمنوں سے نفرت کرنے اور بیزار رہنے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا یہ کہنا بالکل بجا ہوگا اور درست ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تعالیٰ کے ان خاص بندوں میں سے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے۔ چنانچہ خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، میرے آقا نعمت مجدد دین و ملت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تن من دھن سب کچھ اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا اور قربان تھا۔ خوب فرمایا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ کیسے سچے عاشق خدا و مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے کہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوگا۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارا کروں میں۔ سبحان اللہ۔ والد گرامی کا خواب۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت مولانا شاہ نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا اور اپنے والد ماجد قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواب بیان کیا، جس کی تعبیر میں قطب الوقت نے ارشاد فرمایا کہ خواب مبارک ہے، بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پشت سے ایک ایسا صالح فرزند پیدا کرے گا جو علوم کے دریا بہا دے گا اور اس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیلے گی۔ سبحان اللہ۔ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں اٹھا لیا، پیار کیا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا، اس کے چشمے عرفان سے ایک
دنیا سیراب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بچپن میں ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر سعادت کے آثار نمایاں تھے، اور حقیقت میں نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جو بچہ ابتداءً ہی اتنا ہونہار اور ارجمند ہے، خدائے تعالیٰ کی عطا و بخشش سے علم و فن کا دریا بہائے گا اور کرامت و بزرگی کا آفتاب بن کر چمکے گا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ برادران محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند یافتہ عالم و فاضل، مفتی و محدث تھے۔ آپ کے خدا داد علم و فضل کی شہرت اطراف و زمان میں ہوئی۔ قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر و تصوف میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ آپ بہت پر اثر واز فرماتے تھے۔ آپ کے اوصاف شمار سے باہر ہیں، خصوصاً فصاحت کلام، زہد، قناعت اور سلام کی سبقت، تجرید و تفرید کو آپ کی خصوصیت میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مشرکین کے تہوار ہولی کے دن قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ احباب کے ہمراہ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ مکان کے اوپر سے ایک عورت نے آپ پر رنگ پھینک دیا۔ آپ نے چھت کے اوپر نظر ڈالی اور ارشاد فرمایا، اے اللہ تعالیٰ، اس نے مجھے رنگا ہے، تو اس کو رنگ دے۔ ساتھ والے سمجھے کہ ابھی عورت مکان کے اوپر سے گرے گی اور خون میں رنگ جائے گی، مگر اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر کچھ اور تھی۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اس طرح زمانے نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی قطب الوقت کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کو پوری فرما دی اور اس عورت کو اسلام و ایمان کی حقیقی رنگ میں رنگ دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ مجدد دین و ملت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم و فاضل، مفتی و محدث اور مشہور زمانہ ولی اور باکرامت قطب تھے۔ تو اب یہ کہنا بجا ہوگا کہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ولایت و قطبیت اور کرامت و روحانیت کا گھرانہ تھا۔ آپ کے والد محترم مستجاب الدعوات تھے، حامی سنت، حامی بدعت۔ حضرت مولانا شاہ نقی علی خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باطنی فہم و فراست کی یہ حالت تھی کہ جس معاملے میں جو کچھ فرما دیتے وہی ظہور میں آتا۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا تھا، یعنی آپ جو دعا فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو محبوب و مقبول بنا لیتا ہے تو اس کو ولایت کا عظیم منصب عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو جاتا ہے تو اس کی دعا کو قبولیت کے شرف سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث اور فقیہ اور ولی کے فرزند تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث و فقیہ اور ولی کے فرزند تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ خوانی کے وقت اپنے استاذ محترم سے اس قدر اونچے سوالات کیے کہ استاذ محترم دنگ رہ گئے اور جواب نہ دے سکے، تو آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت رضا علی خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت موجود تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات سن کر جوش محبت میں آپ کو گلے لگا لیا اور دل سے دعائیں دی اور سارے سوالوں کا تسلی اور تشفی بخش جواب عطا فرمایا، اور باتوں ہی باتوں میں اسرار و حقائق اور رموز و اشارات کے دریافت و ادراک کی صلاحیت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و دماغ میں بچپن ہی سے پیدا فرما دی، جس کا اثر بعد میں سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اعلیٰ حضرت اگر شریعت میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم بقدم ہے تو طریقت میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب اکرم ہے۔ خوب فرمایا عالم باعمل خلیفہ حضور مفتی
مفتی اعظم ہند حضرت مولانا نعیم الدین صاحب صدیقی رضوی گورکھپوری علیہ الرحمہ نے کہ رسم بسم اللہ میں تھا کس قدر اونچا سوال، محو حیرت انجمن تھی واہ یہ نوری ذہن، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید کا ناظرہ ختم کیا۔ آپ کی تقریر و تعلیم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 سال کی عمر میں ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی تقریر منبر پر رونق افروز ہو کر بہت بڑے مجمع کی موجودگی میں ذکر میلاد شریف پڑھا۔ آپ نے اردو فارسی کی کتابیں پڑھنے کے بعد حضرت مرزا غلام قادر بیگ علیہ الرحمہ سے میزان وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ نے اپنے والد ماجد مولانا شاہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے 21 علوم پڑھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ 13 برس 10 مہینے 5 دن کی عمر شریف میں 14 شعبان 1286 ہجری مطابق 19 نومبر 1869 عیسوی کو عالم و فاضل مفتی محدث ہو کر فارغ تحصیل ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاضل و عالم و فاضل مفتی و محدث بن کر فارغ التحصیل ہوئے۔ اسی دن مسئلہ رضاعت سے متعلق ایک فتویٰ لکھ کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا۔ جواب بالکل صحیح تھا۔ والد ماجد نے ذہن و نقاد طبع و وقات دیکھ کر اسی وقت اپنے فتاوی نویسی کی جلیل شان خدمت آپ کے سپرد کر دی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیم طریقت حضرت مرشد برحق استاذ العارفین حضرت مولانا سید شاہ آل رسول احمدی مارہربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی۔ مرشد برحق کے وصال کے بعد بھی تعلیم طریقت نیز ابتدائی علم تقصیر و ابتدائی علم جفر وغیرہ استاذ السالکین حضرت مولانا سید ابو الحسن احمد نوری مارہربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کے خزانے کو سمجھنا ہے اور تفصیلی معلومات حاصل کرنا ہے تو معروف عالم بعمل ولی کامل فناف الرضا حضرت مولانا شاہ بدر الدین احمد قادری رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متبرک و مستند کتاب سوانح اعلیٰ حضرت کا مطالعہ۔ اعلیٰ حضرت کی ذہانت۔ مولوی احسان حسین صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں عربی کی ابتدائی تعلیم میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قبلہ کا ہم سبق رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کی خدا داد ذہانت کا حال یہ تھا کہ استاد سے کبھی چوتھائی کتاب سے زیادہ نہیں پڑھا۔ کتاب کا 1/4 حصہ استاد سے پڑھ لینے کے بعد بقیہ پوری کتاب از خود پڑھتے اور یاد کر کے سنا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں تقوی، طہارت اور اتباع سنت، پاکیزہ اخلاق اور حسن سیرت کے اوصاف سے مزین ہو چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے زمانے میں جو مولوی صاحب آپ کو پڑھایا کرتے تھے، ایک دن بچوں نے ان کو سلام کیا تو مولوی صاحب نے جواب دیا جیتے رہو۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے مولوی صاحب سے فرمایا یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا، وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو بہت دعائیں دیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 برس ہی کی عمر میں معلوم کر لیا تھا کہ بغداد شریف کدھر ہے۔ پھر اس وقت سے دم آخر تک کبھی بھی بغداد شریف کی جانب پاؤں نہیں پھیلایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ بریلی شریف کی ایک مسجد میں مجذوب بزرگ حضرت بشیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رہا کرتے تھے۔ جو شخص ان کے پاس ملنے جاتا اسے برا بھلا کہتے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ ایک دن آپ ان کے پاس چلے گئے اور جا کر فرش پر یعنی ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ وہ مجذوب بزرگ 15-20 منٹ تک تو غور سے آپ کو دیکھتے رہے اور پھر وہ مست و مجذوب بزرگ آپ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ تم رضا علی خان صاحب کے کون ہو؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں ان کا پوتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا جبھی، پھر فوراً اٹھے اور 4 پائی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں تشریف رکھیے۔ ماشاء اللہ۔ دین و سنیت کی حفاظت و پاسبانی کی جو
रिवायात आपकी जात से वाबस्ता हैं, उनका आगाज भी बचपन ही से हो चुका था। जभी तो एक मस्त मजजूब बुजुर्ग आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत कदर करते हुए जमीन से उठकर चारपाई के ऊपर बैठाते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का जमाना था। आपके पहले रोजे के इफ्तार की तकरीब बनाई जा रही थी। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना था। सख्त गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वालिद गिरामी आपको साथ लेकर एक कमरे में तशरीफ ले गए, जहां फिरनी के प्याले चुने हुए थे। हजरत वालिद माजिद ने फरमाया, लो खाओ। आला हजरत ने अर्ज की, मेरा तो रोजा है, कैसे खा लूं? वालिद मोहतरम ने फरमाया, बच्चों का रोजा ऐसा ही होता है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, कोई देखने वाला नहीं है, किसी को खबर न होगी, चुपके से खा लो। आला हजरत जवाब देते हैं, जिसके हुक्म से रोजा रखा है वो तो देख रहा है। सुभान अल्लाह। ये सुनते ही हजरत वालिद माजिद की आंखों से आंसू छलक पड़े। कमरा खोलकर आपको बाहर ले आए। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब बचपन में मारिफत हक ताला की ये शान थी, तो जिस वक्त अल्लाह ताला ने आपको मुजद्दिद का मनसब आलिया अता फरमाया होगा, तो उस वक्त मारिफत रब ताला की शान का आलम क्या होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, खुद बता तेरी रजा क्या है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं मस्जिद के सामने खड़ा था। उस वक्त मेरी उम्र 3.5 साल की होगी। एक साहब अरबी लिबास पहने हुए तशरीफ लाए। देखने से मालूम होता था कि अरबी हैं। उन्होंने मुझसे अरबी जबान में गुफ्तगू फरमाई। मैंने फसीह अरबी में उनसे गुफ्तगू की। फिर उस बुजुर्ग हस्ती को कभी न देखा। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा का वाकया है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन के जमाने में उस्ताज़े गिरामी से कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़ रहे थे। उस्ताज़े मोहतरम बार बार जबर पढ़ाते, मगर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़ेर पढ़ते। उस वक्त आपके दादा जान कुतुबुल वक्त हजरत मौलाना रजा अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौजूद थे और देख रहे थे कि हजरत दादा जान ने कुरान मजीद देखा तो वाकई कातिब ने गलती से, हजरत मौलाना रजा अली खां रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे और देख रहे थे। हजरत दादा जान ने कुरान मजीद देखा तो वाकई कातिब ने गलती से जेर के बजाय जबर लिख दी थी। दादा जान ने फरमाया, जिस तरह उस्ताद साहब पढ़ाते थे तुम उस तरह क्यों नहीं पढ़ते थे? तो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, मैं चाहता था कि उसी तरह पढ़ूं जैसा उस्ताद मोहतरम पढ़ाते हैं, मगर जबान पर काबू न था। दादा जान कुतुबुल वक्त ने फरमाया, खूब और तस्लीम फरमा कर सर पर हाथ फेरा और दुआएं दी। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि बच्चा सही पढ़ रहा था, दरअसल कातिब ने गलत लिख दिया था और खुद अपने दस्ते अक़दस से तस्हीह फरमा दी। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने कहा, अहमद रजा तुम इंसान हो या जुन? अल्लाहु अकबर। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की खुदादाद काबिलियत और जहानत का ये आलम था कि उस्ताद से जो सबक पढ़ते तो एक दो बार देखकर किताब बंद कर देते, मगर जब उस्ताद सबक सुनते तो लफ्ज ब लफ्ज सुना देते। ये हालत देखकर उस्ताद सख्त मुताज्जिब होते। एक दिन उस्ताद मुअज्जम ने कमरा बंद किया और कहने लगे, अहमद रजा सच बताओ कि तुम इंसान हो या जिन्नात? मुझको पढ़ाने में देर लगती है और तुम्हें याद करने में देर नहीं लगती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला ने हजरत मौलाना अब्दुल अली रामपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से शरह चगमीनी शुरू की थी कि वालिद माजिद हजरत मौलाना नकी अली खां रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसमें अपना वक्त क्यों सर्फ करते हो? मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से ये उलूम तुमको खुद ही सिखा दिए जाएंगे। चुनांचे आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि ये सब उलूम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है, यानी मुझको सारे उलूम सिखाने वाले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। यही वजह है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का जवाब पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती। उसकी वजह साफ जाहिर है
کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب امتی احمد رضا کو سکھایا اور پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اور رسول اللہ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو پڑھایا، تو اللہ تعالیٰ کے پڑھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا 14ویں صدی میں کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اسی لیے تو کسی نے کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے علم کی شان، بہت ہی کم لوگ ہیں جو نقش مثلث یا مربع مشہور قاعدے سے بھرنا جانتے ہیں۔ پوری چال سے نقوش کی خانہ پوری کرنے پر تو شاید 2-4 حضرات کو عبور حاصل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد و خلیفہ حضرت مولانا سید محمد ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک شاہ صاحب ملے، جن کا خیال تھا کہ فن تکسیر کا علم صرف مجھ کو ہے۔ دوران گفتگو مولانا بہاری رحمت اللہ علیہ نے ان شاہ صاحب سے دریافت کیا کہ جناب نقش مربع کتنے طریقوں سے بھرتے ہیں؟ شاہ صاحب نے بڑے فخر کے انداز میں جواب دیا کہ 16 طریقے سے۔ پھر ان شاہ صاحب نے مولانا بہاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کتنے طریقے سے بھرتے ہیں؟ مولانا بہاری خلیفہ اعلیٰ حضرت نے بتایا، الحمدللہ میں نقش مربع کو 1152 طریقے سے بھرتا ہوں۔ اللہ اکبر! شاہ صاحب سن کر محو حیرت ہو گئے اور پوچھا کہ مولانا آپ نے فن تکسیر کس سے سیکھا ہے؟ مولانا بہاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور پرنور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ شاہ صاحب نے دریافت کیا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش مربع کتنے طریقوں سے بھرتے ہیں؟ مولانا بہاری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا 2300 طریقے سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے طالب علمی میں ایک دن اصول فقہ کی مشہور کتاب مسلم الثبوت کا مطالعہ فرما رہے تھے کہ آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحریر کیا ہوا اعتراض و جواب نظر سے گزرا۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب مذکور کے حاشیے پر اپنا ایک مضمون تحریر فرما دیا، جس میں متن کی ایسی تحقیق فرمائی کہ سرے سے اعتراض وارد ہی نہ تھا۔ پھر جب اعلیٰ حضرت پڑھنے کے لیے حضرت والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت مولانا کی نگاہ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے حاشیے پر پڑی تو دیکھ کر ان کو اس قدر مسرت ہوئی کہ والد ماجد اٹھے اور اعلیٰ حضرت کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، احمد رضا تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ مجھ کو پڑھاتے ہو۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت کو علم لدنی تھا۔ وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی ریاضی کا ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بریلی تشریف لے گئے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت مولانا سید ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے وائس چانسلر صاحب سے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بہت ہی با اخلاق اور ریاضی بہت اچھی خاصی جانتے ہیں، باوجود کہ کسی سے یہ علم پڑھا نہیں۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو علم لدنی تھا۔ حضرت مولانا علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وائس چانسلر صاحب کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھوڑی سی صحبت نصیب ہوئی تو اس کی برکت سے وائس چانسلر نے داڑھی رکھ لی اور نماز کے بھی پابند ہو گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہم سنیوں کے امام مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم لدنی حاصل تھا، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کی برکت سے دنیا جہان کا علم رکھنے والا علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر گناہ و خطا سے توبہ کر کے نیک و سنت والی زندگی گزارنے پر مجبور
دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ غریب و سادہ لوگوں کو متاثر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، مگر پڑھے لکھے لوگوں کو، غریب و سادہ لوگوں کو تو متاثر کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کر دینا، اور وہ بھی بہت بڑی یونیورسٹی کے سب سے بڑے عہدے پر فائز رہنے والے وائس چانسلر کو اپنی نیک و پاک صحبت سے متاثر کر کے اس کی زندگی کو بدل دینا، یقیناً یہ کام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسے قطب الارشاد مجدد اعظم ہی کا ہو سکتا ہے، ورنہ اس دور میں اکثر و بیشتر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑے گھرانے کے پیر و مرشد کہلانے والے کالجوں اور یونیورسٹی کے بڑے بڑے منصب اور عہدے والوں کو متاثر کر دینا تو دور کی بات رہی، بلکہ خود ان کی بگڑی ہوئی زندگی سے متاثر ہو کر دنیا دار بنتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کے مجدد کے لیے قرآن و حدیث کے علوم میں جس قدر عبور کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن و حدیث میں عبور عطا فرمایا تھا۔ الغرض اعلیٰ حضرت کا علمی پایا اتنا بلند ہے کہ جلیل القدر علماء فرماتے تھے کہ گزشتہ 2 صدی یعنی 200 سال 1200 ہجری 1300 ہجری کے اندر کوئی ایسا جامع عالم نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک روز حاجی محمد شاہ خان صاحب جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے کچھ فاصلے پر ان کا مکان تھا، اور حاجی محمد شاہ صاحب بڑے دولت مند اور زمیندار شخص تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جھاڑو لگا رہے تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جھاڑو لگا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے جب حاجی صاحب کو جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا تو ہماری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایک بوڑھا دیندار اور زمیندار شخص جھاڑو لگائے اور ہم لوگ دیکھتے رہے۔ ہم لوگوں نے چاہا کہ یہ خدمت ہم انجام دے، مگر بوڑھے زمیندار حاجی صاحب نہ مانے اور فرمانے لگے کہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اپنے پیر و مرشد کے آستانِ عالیہ کی جاروب و کشی کروں، اور حاجی محمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں عمر میں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہوں، ان کا بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، اب بڑھاپا دیکھ رہا ہوں، ہر حال میں یکتائے زمانہ پایا، تب ہاتھ میں ہاتھ دیا اور مرید ہوا۔ سبحان اللہ۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی بزرگ ہو جاتا ہے، مگر میں نے انہیں بچپن ہی سے تقوی طہارت میں بے مثل اور یکتائے روزگار دیکھا ہے۔ زمانے بھر میں پیرو بزرگ بن کے پھرنا اور بات ہے، کمال تو جب ہے کہ گھر اور محلے کے لوگ پیرو بزرگ مان لے۔ میرے آقا نعمت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جس طرح پوری دنیا کی محبت و احترام کی نگاہ میں پیرو بزرگ اور مجدد تھے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ گھر اور محلے والوں اور شہر والوں میں بھی پیرو بزرگ اور مجدد جانے اور مانے جاتے تھے۔ اسی لیے گھر والے اور شہر والے اور پوری دنیا والے پکار اٹھے، رہبر راہ شریعت سیدی احمد رضا، مرشد راہ طریقت سیدی احمد رضا۔